عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات آواز التماس دعاء اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين علیہ السلام یا اللہ ہمارے بار میں آقا کا ظہور فرما اور اللہ ہم سب کو مولا آقا کی زیارت نصیب فرما بحق محمد و آل محمد علیہ السلام سعادات غیر سعادات کی اس فرش ماتم صف اعضاء اور اس پرسے کو بارگاہ امام میں قبول فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد انہیں مولا کے عزاداران جانثاران اور غلامان میں شمار فرما اللہ بارگاہ امام کی شفاعت اور نصرت نصیب فرما بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس عزا کو ان کے باقیات صالحات میں شمار فرما دنیا آخرت کے ہر غم سے انہیں محفوظ فرما سوائے غم حسین علیہ السلام کے اللہ انہیں اور کوئی غم نہ دے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام عزاداری امام کی محافظت فرما اللہ جہاں کی یہ ذکر پاک ہو رہا ہے یا جلوس عزاداری ہے اللہ سب کی محافظت فرما عزاداری کے رستوں میں امن اور سلامتی عطا فرما بحق محمد و آل محمد دشمن کے شر سے محفوظ فرما عشر محرم کو بحفاظت بسلامت اپنی تکمیل تک پہنچا یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام شاہ صاحب کی اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما بارگاہ حضرت زہرا علیہ السلام میں خدایا ان کا یہ عمل ان کی اللہ روح کی خوشنودی کا باعث قرار فرما بحق محمد و آل محمد بی بی کی انہیں شفاعت نصیب فرما یا اللہ بچوں کی ان کی محافظت فرما میدان علم و عمل میں انہیں نیک اعلی مقام عطا فرما اللہ شاہ صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما بحق محمد و آل محمد بچوں سمیت انہیں آباد اشاد فرما حاضرین جتنے تشریف لائے ہیں یا لائیں گے اللہ ان سب کا عبادت میں شمار فرما ان سب کو مولا کے عزاداران میں شمار فرما بحق محمد و آل محمد علیہ السلام شفاعت امام نصیب فرما ہم سب میں باہم اتحاد اور محبت عطا فرما اللہ سب کو بچوں سمیت آباد اشاد فرما عزا کی محافظت فرما اور اس پاکیزہ ذکر کو جہان عالم میں عام فرما بحق محمد و آل محمد علماء ذاکرین واعظین خطباء ان سب کی محافظت فرما اور سب کے خلوص کی نوکری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما بحق محمد و آل محمد علیہ السلام علاقے میں امن اور استحکام کو برقرار فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد پرچم اسلام آقا مولا غازی کے علم کو ہمیشہ سربلند فرما دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما اللہ ملک و ملت کی محافظت فرما ملت کو متحد فرما اور ملک پاکستان کو امن اور استحکام عطا فرما اس عزا خانے کو اللہ تعالی قیامت آباد اشاد فرما اور اس میں اس عزا کو ہمیشہ جاری اور ساری فرما اور جن حضرات نے اللہ اس کی
تعمیر و ترقی میں اللہ کردار ادا کیا ہے ان سب کی محافظت فرما، بارگاہ امام میں انہیں اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ شفاعت اور نصرت امام نصیب فرما، کریم ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مشہور آئے مجیدہ جس میں اللہ نے دین مبین اسلام کا تذکرہ فرمایا ہے، تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ ارشاد پروردگار عظیم ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میں اللہ نے تمہارے لیے تمہارے زندگی گزارنے کے لیے، تمہارے رہن سہن کے لیے، تمہاری معاشرت کے لیے، تمہارے آداب بندگی کے لیے میں نے تمہارے لیے جو طریقہ، جو دستور اور جو آئین پسند فرمایا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر ارشاد ہوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ مِنَ الْآخِرَةِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو قیامت والے دن اس دین اسلام سے ہٹ کے اگر کسی اور دین کا سہارا لے گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں اسے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ ایک اور جگہ پہ اسی اسلام کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو یاد رکھو، صرف اسلام کو ماننا ہی نہیں ہے بلکہ جینا بھی اسلام پہ ہے، اور صرف جینا بھی اسلام پہ نہیں ہے بلکہ مرنا بھی اسلام پہ ہے۔ زندگی موت تمہاری اسلام کے تحت ہونی چاہیے، اور یہ جو اسلام ہے نا، یہ جو میرا آئین اور میرا دستور اور قانون ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اس کے بغیر تم زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہو، اور یہ یاد رکھو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی کے تحت اگر جیو گے تو خود بھی جیو گے، دوسروں کو بھی زندگی عطا کرو گے۔ تو یہ اگر اس دین سے ہٹ کے تم نے اگر زندگی کو اختیار کیا تو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، جس نے اس دین سے ہٹ کے اپنی راہ کا تعین کیا وہ خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا۔ اور پھر ایک جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے میرے مومنوں، اے صاحبان ایمان، یاد رکھنا یہی دین اسلامی ہے کہ جو دنیا و آخرت میں تمہارے لیے شرف کا باعث ہے، تمہارے لیے عزت کا باعث ہے۔ عزت کا باعث کیوں نہ ہوتا؟ اسلام ہی وہ اعلیٰ ترین دین ہے جس نے حسین ابن علی کو منزل شہادت عطا فرمائی ہے، اور حسین کا کردار وہ ہے جس نے اس عظیم دین کی محافظت فرمائی۔ مل کے درود پڑھے محمد۔ اب اگر دین کا تعارف پوچھنا چاہتے ہو تو صرف دین کا تعارف، دین است حسین، نام حسین لے لو۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، کسی نے آ کے پوچھا تھا، سوال کیا کسی سے کہ بھائی دین کا تعارف کیا ہو، انہوں نے لکھ کے دیا کہ صرف حسین۔ اب یہ حسین کی ذات ہے، اسی کو اسلام کہہ دو یا اسلام کو حسین کہہ دو تو وہ ایک ہی بات ہے۔
دونوں ایک ہی حقیقت کے نام. زندگی اگر اسلام پہ چلو گے تو خوشحال رہو گے، اور اگر اسلام سے ہٹو گے تو پھر آئے دن روزانہ پریشانیاں ہی پریشانیاں، رنج و غم، مشکلات ہی مشکلات. لیکن اگر سینے میں اسلام ہے تو اس دنیا میں چاہے اس پہ پہاڑ ہی کیوں نہ گر پڑے، لیکن دل مطمئن ہے، اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. نہ مرنا مگر مسلمان ہی مرنا. اور یاد رکھو کہ اسی دین اسلام پہ خود بھی چلنا اور اپنی اولاد کو بھی چلانا. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسی کی نصیحت کرنا. صرف تمہارا آپ کا فریضہ نہیں ہے. حسین ابن علی نے اسی آیت پہ اس قدر عمل فرمایا کہ اس بقائے دین کی خاطر تنہا نہیں چلے، حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ کمینے میرے خون کے پیاسے ہیں اور صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اس عظیم رتبے میں اور اس کام میں صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی شامل فرمایا، تاکہ یہ اعلیٰ ترین شرف کائنات عظیم میں صرف مجھ میں ہی نہ رہے بلکہ میری نسل میں بھی باقی رہے. اور جو اعلیٰ ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح کی سوچ سوچتے ہیں. جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ جب اللہ نے ان کا امتحان لیا تھا تو وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے ان کو امامت کا عہدہ نصیب فرمایا. فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تو وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں نے تجھے کائنات کا امام بنایا ہے. تو چونکہ امامت ابراہیم علیہ السلام کو اس ملنے سے پہلے آپ نبی بھی تھے، آپ رسول بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، جبکہ پہلے بڑے بڑے عہدے آپ کے پاس تھے، لیکن امامت کا عہدہ نبوت سے بھی اعلیٰ تھا اور رسالت سے بھی اعلیٰ تھا. لہذا اس لیے ورنہ وہ اپنی اولاد کے لیے نبوت اور رسالت کی دعا مانگتے، انہوں نے فرمایا قال ومن ذریتی، اے میرا پروردگار اس امامت میں میری اولاد کو بھی شامل فرما، یہ عہدہ میری اولاد میں بھی رہے. تو اس وقت اللہ کی آواز آئی قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم دعا تو ہم نے تیری قبول کر لی ہے، لیکن یہ عہدہ ہم ظالمین تک نہیں پہنچنے دیں گے، ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. اور یہی دلیل عصمت ہے انبیاء کی اور ائمہ علیہ السلام کی کہ اس ظلم سے کیا مراد ہے. صاحبان تفاسیر نے لکھا کہ اس ظلم سے مراد یہ ہے کہ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جو بھولے سے یا جان بوجھ کر گناہ کر بیٹھے اپنے نفس پہ، یہ ظلم ہے. تو جو بھولے سے بھی خطا کر بیٹھے جان بوجھ کے تو الگ بات ہے، خداوند متعال اس کو بھی یہ عہدہ عطا نہیں کرے، اس لیے کہ یہ بھی ظلم ہے اپنے نفس کے اوپر. لذا اس لیے اللہ ارشاد فرما رہا تھا انبیاء اور امام کی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کے زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ نہ وہ بھولتے ہیں نہ غلطی کرتے ہیں. امام آتا ہی معصوم ہے، امام جاتا ہی معصوم ہے. مل کے صلوات پڑھیے. کچھ سمجھ میں آئیے بات؟ یہ دلیل عصمت ہے یہ آیہ مبارکہ.
اور 20 دلیل سے عصمت ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی. تو امام معصوم ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے دوسرے برادران کا انہوں نے لکھا کتاب میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان بعثت رسالت سے پہلے، بعثت نبوت سے پہلے آپ سے خطا بھی ہو جاتی تھی، غلطی بھی ہو، بھول کے غلطی کر، جیسے واقعات بھی انہوں نے لکھے. اگر نبی اور امام سے خطا سرزد ہو تو پھر عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ ان کا بنایا ہوا سارا پروگرام اور اس کا پہنچایا ہوا سارا پیغام وہ سارا مشکوک ہو کے رہ جاتا ہے. ایک چیز میں اگر نبی بھول جائے یا خدا نہ کرے امام بھول جائے تو پھر شک یہ پیدا ہوتا ہے، احتمال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی کے ہر کام میں شک ہے اور امام کے ہر کام میں شک ہے. نہ شک ان کو ہوتا ہے کہ جو لا علم ہوتے ہیں. امام بطن مادر میں بھی ہوں، عالم بالا میں بھی ہوں تو عالم علم لدنی ہوتے ہیں. ہمارا علم اور ہے، ان کا علم اور ہے. کائنات میں وہ کسی مدرسے میں پڑھتے نہیں ہیں، وہ کسی استاد کی خدمت میں جاتے نہیں ہیں. ان کا ذریعہ تعلیم یا خدا کی ذات ہے یا پھر مصطفیٰ کی ذات ہے. درود پڑھیے محمد و اہل بیت. فرمایا یہ دین اتنا عظیم ہے کہ اس پہ عمل کیے بغیر انسان کی زندگی برباد ہے، وہ نہیں جی سکتا. اگر یہ دین نہ ہوتا انسان ایک دوسرے کو کھا جاتا. آج ہر طرف فساد ہی فساد ہوتا. یہ دین ہی ہے جس نے آ کے انسان کو سیدھی راہ دکھلائی اور انسان کی تربیت فرمائی کہ دیکھو یاد رکھو جو دیندار نہیں ہوتے وہ فسق و فجور میں ہوتے ہیں. ان کے ہاں انسانیت کا کوئی احترام نہیں ہوتا. وہ ماں باپ کے سامنے ان کا احترام نہیں کرتے. تو جو اپنے ماں باپ کا یہ احترام نہیں کرتا وہ اپنے خدا کا کیا احترام کرے گا؟ اور جو خدا کا احترام نہیں کرتا وہ ماں باپ کا کیا احترام کرے گا؟ دین نے یہی آ کے سکھایا ہے کہ یاد رکھو ماں باپ عظیم ہیں. ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُولُوا أُفٍّ لَّهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے یاد رکھو تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یاد رکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مستحق عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ امتحانات ہوئے ہیں. یہ دنیا دار امتحان ہے اور قرآن مجید کی نص آئی ہے اس پر کہ یہ دنیا دار امتحان ہے. سورہ مبارک کاف کی 7ویں آیت میں ارشاد ہوا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ تمہاری آزمائش کے لیے بنایا ہے. اب چاہے چھوٹا ہے یا بڑا بشرطے کہ عقل و شعور رکھتا ہو خدا نے اس کا امتحان لیا ہے، وہ آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے. اور یہ دنیا کمرہ امتحان ہے. اب اسی لیے کمرہ امتحان میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. اور میرے محترم جو مجلس کے
بانی خدا نے طول عمر عطا فرمائے شاہ صاحب قبلہ یہ تدریس سے درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کمرہ امتحان میں شاگرد آزاد ہوتا ہے، اس کا ہاتھ قلم آزاد ہوتا ہے، کمرہ امتحان میں اس کی مرضی صحیح لکھے، اس کی مرضی غلط لکھے، نہ اس کو قانون منع کرتا ہے نہ اس کو نگران منع کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا دنیا دار امتحان ہے، یہ کمرہ امتحان ہے، اس میں عقل سلیم کے تحت انسان کو آزاد ہونا چاہیے تھا۔ اگر انسان آزاد نہ ہوتا تو جزا سزا باطل ہو جاتی، پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جہنم کو پیدا کرتا، یہ جنت بناتا اور حسنین کی جاگیر جنت میں انسان کو لے جاتا؟ نہ، بلکہ اسی لیے اللہ نے انسان کو مختار پیدا فرمایا ہے کہ دنیا میں تو مختار ہے، تیری مرضی کر، تیری مرضی نہ کر، تیری مرضی میں آئے تو اچھا کر، تیری مرضی میں آئے تو دنگا فساد کر، لیکن یاد رکھ اتنا تو عقل سلیم دے کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، اچھا کرے گا تو خوشحال رہے گا، اور اگر دنگا فساد کرے گا تو پھر برباد ہوگا۔ لذا اسی لیے اللہ نے انسان کو دین اسلام عطا فرمائے۔ میرے عزیزو یاد رکھو قیامت والے دن جزا بھی اسی دین اسلام پہ ملے گی اور اسی عقل کے تحت میں ملے گی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قیامت والا دن ہوگا، کئی بچے ایسے ہوں گے، یہاں تو صرف جس دن رزلٹ ہوتا ہے اس دن ان کے والدین کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی آؤ آج بچے کے لیے خوشی ہے، آج ان کا نتیجہ اور ثمرہ آ رہا ہے سال بھر کا، ان کی محنت آج تمہیں دکھلایا جائے کہ بچہ کتنا محنتی ہے۔ اگر وہ پاس ہوتا ہے تو سارے اس کے ماں باپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اگر ناکام ہوتا ہے تو بیچارے ماں باپ بھی شرم سے سر جھکائے ہوئے پشیمان ہوتے ہیں۔ بعین ہی قیامت والا دن یہی منظر ہوگا۔ وہاں تو صرف، یہاں دنیا میں تو صرف چند لوگ ہوتے ہیں، وہاں پوری کائنات ہوگی، اور اس میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہوں گے، سید الاوصیاء ان کے بھائی وسیع برحق علی ولی بھی تشریف فرما ہوں گے، ان کی اولاد پاک امام حسن بھی ہوں گے، غریب زہرا حضرت حسین ابن علی کربلا بھی ہوں گے، ان کی اماں زہرا بھی ہوں گی، اور ان کے 11 بیٹے بھی 9 بیٹے بھی ہوں گے۔ باوجود اس کے ساری کائنات ہوگی، ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا، اس وقت ہر ایک کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا، دنیا کی کیے ہوئے کا ان کو نتیجہ بتلایا جائے گا۔ تو جو کامیاب ہوگا، یہاں تو استاد مبارک دیتا ہے، وہاں سید الانبیاء ماں باپ کو مبارک دیں گے کہ تجھے مبارک ہو کہ آج تیرا بیٹا اس افتخار کو پہنچا ہے۔ نہیں سمجھ میں ہے، صرف چند روز کی زندگی کے ہے، چند روز کی زندگی۔ آج بندہ ریس پریسی کرتا ہے دنیا کی دیکھا دیکھی میں، جس کے پاس مال زیادہ ہے تو یہ بیچارہ مال کے خرچ کرنے میں، مال کے بنانے میں لگا ہوا ہے کہ شاید میری دنیا اس طرح بنتی ہے۔ نہ میرا دوست، یہ مال کا بنانا افتخار نہیں ہے۔ دنیا میں بیٹھ کے فرش خاکی پہ انسان اگر جنت بنا جائے یہ خوبی ہے، یہ چیز کامیابی ہے، مال کامیابی نہیں۔ رزینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء معلوم،
فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. امیر المومنین آقا نامدار علی فرماتے ہیں میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں. اس نے ہمیں علم دیا ہے اور ہمارے دشمن کو مال دیا ہے. نمرود دولت مند تھا، فرعون دولت مند تھا، ہاں قارون دولت مند تھا، ابو جہل دولت مند تھا. نہ میرے دوستو اور عزیزو یاد رکھو، عزت اور دولت کا موازنہ نہیں ہو سکتا. عزت اور شے ہے، دولت اور شے ہے. عزت اور دولت کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ماضی میں جانا پڑے گا، اور تاریخ اسلام گواہ ہے. دولت نمرود کے پاس تھی، عزت ابراہیم کے پاس تھی. دولت فرعون کے پاس تھی، عزت موسیٰ کے پاس تھی. مل کے صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد. بس میں تمام کروں انشاءاللہ تعالی. کتنا تشریف لائے، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. خداوند متعال بحق محمد و آل محمد اور ان کی سایہ جمیلہ، ان کے اعمال و عبادات کو شرف قبول. بسم اللہ جناب. آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں انشاءاللہ تعالی. آپ مجھ سے بہتر فضائل و مصائب سنیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر دولت اور عزت کا موازنہ نہیں ہو سکتا. دولت نمرود کے پاس تھی، عزت ابراہیم کے پاس تھی. دولت فرعون کے پاس تھی، عزت موسیٰ کے پاس تھی. دولت قارون کے پاس تھی، عزت ہارون کے پاس تھی. دولت ابو جہل کے پاس تھی، عزت کالی کملی والے محمد مصطفیٰ کے پاس تھی. دولت امیر شام کے پاس تھی، عزت علی کے پاس تھی. دولت یزید کے پاس تھی، عزت حسین کے پاس تھی. فجزاکم اللہ. خداوند عالم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں آقا حسین کی شفاعت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. صلوات بآواز بلند. خطاب فرما رہے تھے مولانا سجاد حسین آف نواں شہر. ابھی آپ کے سامنے زینت ممبر شمس العلماء نفیس و ذاکر بحر المصائب محمد عباس کمی آف لاہور. کمی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. نادئليا مزهود شكائك ذكر قانا لك النوايا اللهم من وغمر بيلي